نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ آپ اس شخص کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا گیا مردے کا گمان بھی نہ رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک سٹمپ اور لگایا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم لوگوں کو شعور نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے اس کی زندگی کا۔ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ بلکہ وہ زندہ ہے عند ربهم یرزقون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو لہذا جو آدمی شہید ہوا، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوا، اسے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، اس کے بارے میں ہم مردے ہونے کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج ہمارا ایک معزز اور مکرم عالم دین مفتی منیر شاکر صاحب، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مفتی منیر شاکر صاحب ایک معروف شخصیت کے حامل تھے، اللہ کے دین اور قرآن کے خادم تھے۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین اور قرآن کا بہت خدمت کیا ہوا تھا۔ تو آج مفتی منیر شاکر صاحب جب عصر کی نماز کے لیے گھر سے تشریف لا رہے تھے تو جس دروازے سے مفتی منیر شاکر صاحب نے مسجد میں انٹر ہونا تھا تو کسی ظالم اور فاسق اور فاجر شخص نے اس گیٹ میں ریموٹ کنٹرول سسٹم بم رکھا ہوا تھا، جس کو اس ظالم اور فاسق نے واللہ اعلم ریموٹ کنٹرول سسٹم سے بلاسٹ کیا، جس کے نتیجے میں مفتی منیر شاکر صاحب سمیت 4 لوگ اور زخمی ہو گئے، جن لوگوں کو علاج کے لیے پشاور ہسپتال منتقل کیا گیا، مگر اس علاج کے دوران مفتی منیر شاکر صاحب قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی منیر شاکر صاحب شہید ہو گئے اور اس دار فنا سے دار بقا کی طرف رحلت کر گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے بہت ہی زبردست شہادت دیا۔ تو آج مفتی منیر شاکر صاحب قضاء الہی سے وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ تمام لوگوں کو اس افسوسناک خبر سے آگاہ کر دوں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم مفتی منیر شاکر صاحب کے لیے دعائی مغفرت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی منیر شاکر صاحب کے تمام لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی اپیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی منیر شاکر صاحب کی تمام گناہوں کو اور خطاؤں کو اور مفتی صاحب کی تمام لغزشوں کو معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی مفتی منیر شاکر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی مفتی منیر شاکر صاحب کے تمام لواحقین کو صبری جمیلہ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی مفتی منیر شاکر صاحب کے تمام لواحقین اہل اور عیال کو صبر اور تحمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی
ہم سب کو دین اسلام کی ہدایت دیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کی دین کی اس طرح کی خدمت کریں، اور اللہ ہم سب کو شہادت کی موت سے سرشار کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شہادت کی موت سے نوازے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے، اور مفتی منیر شاکر صاحب کی گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اور مفتی منیر شاکر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مفتی منیر شاکر صاحب کے لواحقین کو اور ان کے اولاد اور اہل اور عیال کو صبر جمیلہ عطا فرمائے۔ اور مفتی منیر شاکر صاحب جو کہ ایک مشہور عالم دین تھے، جو مبلغ تھے، مفسر تھے، شیخ القرآن تھے، جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھنے والے تھے، اس دین اسلام کے ساتھ محبت رکھنے والے تھے، آج اس نے اس دین اسلام پر اپنے سر کو قربان کر دیا، جام شہادت پی لیا اس دین اسلام کے لیے۔ تو لہٰذا ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مفتی منیر شاکر کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔